बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 अप्रैल साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। आगाज़ करें खबरों का। हाँ सामीन इकराम, में एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के हवाले से और क्राइसिस के हवाले से बात आ गई है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑक्सीजन गैस बनाने की कैपेसिटी है, वो अगर खुदा न खास्ता करोड़ दफ़ा खुदा न खास्ता कह रहा हूँ कि अगर वो बहरान आ जाए भारत जैसा भी, तो पाकिस्तान अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरियात खुद पूरी कर सकता है। अच्छा, लम्हा मौजूद में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यानी चौक होने का कोई इम्कान नहीं। आप सुन लें पहले पूरी बात। कोई कमी नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ये है जो मैं अब करने लगा हूँ। एक इंतहाई प्यार करने वाले बिजनेसमैन हैं, दोस्त हैं, पुराने हैं। उनका फ़ोन आया सुबह अफ्तारी सहरी से थोड़ा सा पहले, बस तुम फिक्र नहीं करना, मैं बंदा भेज रहा हूँ। मैं कहा जी की हो गया? वो सिलेंडर खरीदे थे मैंने, ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर, तो वो एक तमाम दोस्तों के लिए मैंने खरीद लिया। ठीक है। तो वो आपकी तरफ भेज रहा हूँ। मैंने कहा यार हमारी तरफ घर में होना चाहिए, मसला हो जाए तो घर में सिलेंडर होना चाहिए। मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं समझ नहीं होती बात। आप अंदाजा कर लेना। और साहब आपको नहीं पता, घर में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, आप चंगे बहाती हैं, आप चंगे साफी हैं, आपको इतना ही नहीं पता। मैं कहा ठीक है भाई बात तो बहस ही फजूल है। अब वो मेरे घर में आके रखा गया, लेकिन मैं एक कौमी जुर्म का मुर्तकब हो रहा हूँ। मैंने मार्केट से एक सिलेंडर उठा के साइड पे रख दिया जी, और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 16-17 अहबाब के लिए उन्होंने ये एहतमाम किया है, और इसे वो अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन कह रहे थे, दोस्तों के ऊपर एक एहसान अजीम फरमा रहे थे। अब वो उन्होंने 16, 17, 18 सिलेंडर, छोटे सिलेंडर मार्केट में से निकाल दिए, जरूरतमंदों को नहीं मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 16-17 के घरों में किसी को भी कोरोना नहीं है, और अगर है भी तो ऑक्सीजन की किसी को जरूरत नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, क्योंकि अहबाब का जो हल्का असर होता है वो तो पता ही होता है ना जी। मतलब वहां पे एक दो घरों में होगा और है कोरोना, लेकिन वो उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो घर पे क्वारंटाइन हुए वेंटिलेटर की स्टेज नहीं है, और वो वेंटिलेटर की स्टेज से पहले ही वापस पलट गए। ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने मार्केट से वो हिस्सा निकाल दिया। इस तरह बहुत सारे लोगों ने निकाल दिया। इस वक्त क्राइसिस क्या है? सिलेंडर का क्राइसिस। पहले क्या हो रहा था? ये सिलेंडर आ रहा था, खाली होता था, वापस जाता था, भर के फिर आता था। इसने सर्कल बनाया हुआ था, आपने वो सर्कल तोड़। अच्छा, इसे एम्प्टी उठाना कहते हैं। एम्प्टी उठा लिया। एम्प्टी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी नहीं है, एम्प्टी की कमी है। एम्प्टी की कमी हो गई है, और वे इस तरह के लोगों ने पैदा कर दिया जिन्होंने पैनिक कर दिया। ओके, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, एम्प्टी की कमी है। गुमराही का शिकार ना हो, क्योंकि इसके ऊपर एक झूठ बोला है फैसल सुल्तान नामी एक झूठे आदमी ने। तो मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक फैसलाबाद के अंदर है, 2 लाहौर के अंदर है, एक कराची के अंदर है। वो चारों इतनी कैपेसिटी में ऑक्सीजन बना सकती हैं कि वर्स्ट कम वर्स्ट बहरान के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। कमी किस चीज़ की होगी कि वो किस चीज़ में डाल के लाई जाए, उसके लिए स्पेशलिस्ट जार्स हैं, सिलेंडर्स हैं, उनको हम बोलते हैं। उन सिलेंडर्स की कमी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने कहा आपको एक वार्निंग दे दी जाए, क्योंकि फैसल सुल्तान की स्टेटमेंट सामने पड़ी हुई थी तो हाथ में खुजली शुरू हो गई। तो मैं कहा जी है, स्टेट बैंक जो है जी 2 नए इनिशिएटिव रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत लॉन्च करने जा रहा है। अच्छा जी, ये खबर छपी है। तो अपना और क्या है, पाकिस्तान जो है वो तमाम उसने टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ईद के दौरान बैन कर दी है। 8 से 16 तक का बैन लग गया है। मैं सदके जाऊं
इंडिया से 1000 यात्री मंगवाए, उनमें से किसी का कोरोना टेस्ट नहीं किया, उनको मुबारकबादें दी बैसाखी की। वो जाते हुए उन्होंने कोरोना टेस्ट किए तो 20 उन्होंने पॉजिटिव निकाल के वो चित्रौल कर रहा है उनका मीडिया। यानी जिनके यहाँ डबल म्यूटेंट कोरोना है वो हमारे ऊपर तनकीद करी जा रहे हैं। और मैं इस खोते खान के सदके जाऊं कि ये उनकी बलाएं ले रहा था, उनकी आरतियां उतार रहा था। और मामा आरतियां उतार ली, बलाएं ले ली, पहले उनके टेस्ट तो कर कि वो कितने अपने साथ कोरोना लेके आए हैं, और वो जो छोड़ के गए हैं वो डबल म्यूटेंट है, वो जो कोरोना यहाँ पे छोड़ के गए। ठीक है, तो हजूर अब किस किस चीज़ को रोया जाए, किस किस ज़हनी माजूरियत को रोया जाए। यहाँ पे तो ज़हनी बालिदगी का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो गुड्स ट्रेन, सामान वाली ट्रेन है ना, ये मेरे ख्याल हफ्ते में 1 दफ़ा चलती थी या 2 दफ़ा सस्पेंड कर दी, वो भी सस्पेंड कर दी। नहीं, वो होनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान के अंदर जो है वो ये वाला इंडिया वाला कोरोना जो है, ईरान की और इंडिया का आपस का इंटरेक्शन आपको पता ही नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। ओह भाई, मुझे 1 दफ़ा महदूद होना पड़ गया था दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, तो ईरान के वो जो उतर रहे थे त्यारे, वो मुझे तो लगा ईरान और अफगानिस्तान के जितने के त्यारे वहाँ पे उतर रहे थे भाईजान, वो उतने ईरान के त्यारे दुबई में नहीं जाते होंगे, उतने मशहद से उठ के तेहरान पे नहीं जाते होंगे जितने इंडिया में उतर रहे थे। उनका इंटरेक्शन हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारा तो इस खित्ते में वैसे भी एक प्लानिंग के तहत इंटरेक्शन मुख्तलिफ ममालिक के साथ ख़त्म कर दिया गया है ना, लेकिन पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, भले वो अफ़गानिस्तान है, भले वो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान ही हमें पास ही है ना, वखान की पट्टी के ऊपर है। हाँ, ये है जितना जनाब उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है और ईरान है, इनके साथ जितना ताल्लुक़ इंडियंस का है, हमारा तो उसका शायद 10% भी नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि 1-2% ही है। सही, ठीक है, तो इसलिए ईरान में तो वो डेफिनेटली गया ना इंडियन वायरस। ठीक हो गया जी। आपने रीजन की या रीजनल और बात, 21 रमज़ान को उसने मल्टीप्लाई हो जाना है जी। रीजनल आप बात करें, पाकिस्तान की जो रीजनल एक्सपोर्ट्स हैं खित्ते के हमसाया ममालिक को, वो 5.7% कम हो गई हैं। मैंने ये खबर नहीं पढ़ी, कम हो गई हैं, लेकिन मैं खबर पढ़े बगैर आपको बता रहा जी। किसी ज़माने में हम अफगानिस्तान को $7 अरब की एक्सपोर्ट करते थे। $7 अरब की जी। फिर तो वो $50 लाख तक टोटल रह गई थी, एक भी नहीं रह गई, $1 अरब भी नहीं रह गया। बिल्कुल सही है जी। CDWP ने 2 प्रोजेक्ट जो हैं ओके कर दिए हैं। वर्थ क्या है? 196 बिलियन, अच्छा, 196 बिलियन की जी। क्या है? 306 किलोमीटर की हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 हैदराबाद से सक्खर। अच्छा, वो मुल्तान सक्खर बनाई थी नवाज वो शरीफ जो ने। लिंक रहता है ना एक, जो जिसके ऊपर इसने बकवास की थी। लेकिन सड़कें बनाने से तो कौमें नहीं बनती। नहीं, मुराद सईद ने बकवास की थी ना, जिसके ऊपर फिर चाइनीज ने आके शटअप कॉल दी थी। ठीक है ना, तो नहीं, ये गाजर भी गिल्ली है सड़कों से कौमें नहीं बनती जी। हमें तो ये गाजर भी गीली नहीं है, बंदर ये भी खाएगा उठा के हमें तो यही पता था। ठीक है, बल्कि ये वाली गाजर तो बंदर के सरपरस्त भी खाएंगे, क्योंकि सड़क उन्होंने बनानी है। और सड़क के ऊपर सफ़र करते हुए आपकी वही हालत होगी जो ये फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास जो है उस पर सफ़र करते हुए हालत होती है। इतने इतने बड़े लोग पलूते निकाल रहे होते हैं बुजदार को और उसके इमरान खान को। वो भाई जी सड़क तो छत से बजती है गड्डी, थोड़ी जी मतलब 30-35 किलोमीटर की भी हो तो छत को बजती है, बंदे का सिर बजता, तो फिर इतनी बड़ी गाली तो निकलती है ना जी। यार इतना घटिया बनाया है, इतना घटिया बनाया है, इतना घटिया बनाया है। अब बंदा क्या कहे, लेकिन उसके ऊपर बोलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि शफीक लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कहा था कि इसको आपने दुनिया का आखिर प्रोजेक्ट बताना, तो बताया फिर उन बेचारे मुलाजमों ने। हाय, हम ये सोच के परेशान होते हैं यार, जब ये अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, और यकीनन होंगे, हमारा ईमान है, तो ये इतने झूठ बोलने के बाद अल्लाह ताला को क्या जस्टिफिकेशंस देंगे, और इतनी गुमराहियां फैलाने के बाद अल्लाह को क्या जस्टिफिकेशंस देंगे? ये तो अल्लाह पाक ही जानते हैं। हम तो अपना सच जो है वो अपने रब का हुक्म समझ के बोलते हैं ना। ठीक है, और हमारा ख्याल है कि अगर हम पे कोई मुसीबत आती है तो उसके हुक्म से आती है, तो अगर वो मुसीबत देता है तो फिर कंपनसेट भी करता है।
یہ جو کمپنسیشن ہوتی ہے نا یار، آج میں ویسے ہی تم نے مجھے لگا دیا ہے، یہ جو کمپنسیشن ہوتی ہے نا سامعین کرام، یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس کو میئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ کمپنسیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو صحت اگر وہ دیتا ہے، کرونا کے اس ماحول میں، کرونا کے کیریئر کے اندر آپ پھر رہے ہیں، آپ کو کرونا جب نیچر بلیسنگ کرتی ہے آپ پہ، نیچر بلیسنگ کر، نیچر سے آ جانا، آپ ذرا ان کی زندگیوں میں تو جھانکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اولاد کی طرف سے آپ کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ میں کوئی اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، ٹھیک ہے؟ دل آزاری کی ہو گئی، تانے کے ضمن میں آ جائے گا، لیکن ظاہر کے بچوں کو تو دیکھیں، یہ جو بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں نا بیٹھ کے، دیکھیں تو صحیح، بس اب دل آزاری ہو جائے گی، رہنے دیں، بس کریں، خبریں پڑھ لیں، خبریں دو چار پڑھ لیں۔ جی دادا جی، انڈیا میں جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے، اس کے بعد گلوبلی فیول کی ڈیمانڈ بھی کم ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے دنیا کی، اگر وہاں پہ ڈیمانڈ جنریٹ کرتا ہے، یار میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، کووڈ جو ہے وہ انڈیا کے کچھ حصوں میں ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، تو یہ کچھ ہمارے ہمسائے میں ہے نا، اس لیے ہمیں ذرا سیک زیادہ پہنچ رہا ہے وہاں سے نا، ادروائز باقی انڈیا کے اندر ایکٹیویٹیز جاری ہوں گی، وہ ایسے تو آپ ورڈ ریویو نہیں کیا نا ان کا گروتھ ریٹ 11.5 سے 12.5 میرا خیال کر دیا، اور اکراس دا بورڈ سچویشن سیم ہونا لاجیکل بھی نہیں ہے، اور انڈیا سے کچھ فیڈ بیک بھی ہے کہ میڈیا پہ ذرا ہاہاکار زیادہ مچا دی گئی ہے، ادروائز اتنے کوئی حالات نہیں ہے۔ اور میرا خیال IMF کی رپورٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ زیادہ سپیڈ سے اوپر جائے گا، ہمارے حقیقت ٹی وی یہاں پہ انڈیا تباہ کر کے سوتے ہیں، جس طرح وہاں کے حقیقت ٹی وی جو ہے وہ پاکستان تباہ کر کے سوتے ہیں۔ اپنے حقیقت ٹی وی سے بچو بھائی، گمراہی سے بچنا ہے تو دونوں طرف ایک جیسے لگے میں۔ دادا جی، یہ سلک بینک جو ہے کتنی دفعہ بکنا ہے؟ کیا مطلب؟ سلک بینک کا جو کنزیومر پورٹ فولیو ہے، بینک الفلاح کچھ حصہ خریدنے جا رہا ہے، جی بینک الفلاح پیدر پہ بھی بینک الفلاح جو ہے نا، اس کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ بینک الفلاح نے کچھ غلط فیصلے لیے ہیں، اور ان غلط فیصلوں کے باعث نا بینک الفلاح کو بزنس کے حوالے سے بہت بڑی سپورٹ اور جمپ کی ضرورت ہے، جو اسے نہیں مل پا رہا۔ اور کبھی جو کہ ایک ڈریم ہوتا تھا کسی بھی ینگ بینکر کا کہ وہ بینک الفلاح میں آئے، اب آپ کسی بینکر کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی مینیجر لیول کے بندے کے ساتھ، تو وہ شکوے ہی کرتے پایا جاتا ہے کہ میری فلانی انکریمنٹ نہیں لگی، اور میرا فلانا انسینٹو نہیں لگا، اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ نکلا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں نا، بینک الفلاح سے نکل کے تو دوسرے بینکوں میں گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنبھالیں اس کو، اس کے کافی مسائل ہیں، اور اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں تو ڈیٹا بھی اس کا چوری ہوا تھا بلیک ویب پہ جو بکا تھا، یہ گلا میں ہی دس رہی ہیں۔ تو بینک الفلاح کے حالات جو ہیں، اس کا مطلب کیا تھا کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، فائر وال جڑ گئے، یس، یا سسٹمز کے اوپر نئے اپڈیٹس آنے تھے، وہ لگانے تھے۔ اپڈیٹس کی کمپنیاں جو ہے پیسے مانگتی ہیں، تو پیسے نہیں دیے ہوں گے، پیسے کی بچت کرنے کی کوشش کی ہوگی انتظام، تو لہٰذا اڑے نہیں، اگلے چوری کر کے لے گئے، انہوں نے بیچے ہوتے۔ اب وہ پتہ نہیں ڈیٹا کہاں پہ کون کن نفیریس آبجیکٹیو کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن بینک کی کریڈیبلٹی ہوئی نا نلی، پھر برطانیہ پابندیاں لگا دیتا ہے۔ جی ہاں جی، آگے چلیں جی۔ گوشت اور گوشت کی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ 47.74% مارچ میں بڑھ گئی۔ ہاں، یہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اب ہمیں سینٹرل ایشیا سے بھی بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے گوشت کی، اور سینٹرل ایشیا سے خاص طور پہ یہ جو ہماری ریٹائرڈ گائیاں یہاں تو ریٹائرڈ بھینسیں، یار یہ تم نے، یہ بہت خبیث آدمی ہے، میں نے ریٹائرڈ بھینسوں کی بات کی ہے، اس نے فردوس عاشق امان، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ وہ تو بیسیکلی اندر سے لڑائی شروع ہو گئی ہے نا یار، ویسے ہے بڑا کمال ہے، صحت طرفہ لڑائی ہو رہی ہے۔ فردوس عاشق امان جو ہے وہ لڑ رہی ہے
فواد چودھری کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور فواد چودھری جو ہے اس کی لڑائی جاری ہے اپنا وہ کیا نام ہے اس کا یار, اسٹیو جاب کے ساتھ. نہیں اسٹیو جاب کے ساتھ نہیں. اسٹیو جاب نے تو پیا گیا وہی لات نو. اسٹیو جاب کی لات نو پیا شوکت ترین دی لات نو. اوکے ہاں. وہ اسٹیو جاب نے مستقل ماز کھول لیا. اس نے کہا اس کا کوئی انیشیٹو میں نے کامیاب نہیں ہونے دینا, لہٰذا اسٹیو جاب نے فوری طور پہ گورنر اسٹیٹ بینک کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. اچھا ہاں, وہ رضا باکر کے ساتھ جو اس نے کہا تھا, رضا باکر کے ساتھ اس نے پورا پروگرام آپ نے اس پہ فرمایا, کریٹ کر لیا. اچھا آنٹی فردوس عاشق امان جو ہے اس کو یہ بہت دکھ ہے کہ اس نے مجھے نکلوایا ایز اے فنانس انفارمیشن کی منسٹری, لہٰذا اس کے میں نے کامیاب نہیں ہونے دینا. اچھا ادھر شبلی فراز کو بھی ملزم کو بھی یہی رانجا کہ مجھے اس نے نکلوایا ہے, میرے خلاف یہ سازشیں کرتا تھا اور اندر خانے وزارت اطلاعات کے اندر انٹرفیئر کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں نے بھی اس کو نہیں چھوڑنا, تو لہٰذا وہ شروع ہو گیا. اس کو چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ملی ہے جو کہ فواد چودھری کے پاس تھی, تو وہ بہ جاتا ہے روزانہ. یہ پچھلی وزیر نے جھوٹ بولا تھا, یہ ہم نے کوئی وینٹیلیٹر نہیں بنائے, یہ بکواس کر کے گئے اے پہ آجے وینٹیلیٹر چلتا ہی نہیں. اچھا کھیل انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی, انتہائی دلچسپ بال ڈی میں داخل ہو گئی ہے. انتہائی دلچسپ ہے یہ تو. آخری اوورز 3 چل رہے شروع ہو چکے ہیں. ٹھاٹھا ہوتی ہے جس کے اندر آخری جو T20 کے اندر 3 اوورز ہوتے ہیں وہ والے شروع ہو گئے. فواد چودھری کس کے مخالف ہوا ہے؟ اچھا فواد چودھری جو ہے اس وقت ڈیفینسو پہ. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا فواد چودھری جو ہے وہ اتنی زیادہ زبان درازی نہیں فرما رہے, اچھی باتیں, اخلاق کی باتیں, گالیاں نہیں بک رہے, لاجیکل باتیں. ٹھیک ہے, وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر 2 طرفہ حملہ شروع ہو گیا. ایک تو یہ لڑائی ہو گئی, ایک پا فردوس عاشق امان ادھر شبلی فراز ان پہ. ٹھیک ہے. دوسری لڑائی جو ہے وہ معاشی محاذ پہ شروع ہو گئی ہے. اسٹیو جاب کہتا ہے اسد عمر کہ لے شوکت ترین تم ہی چل گیا تو میرا پیو لگے گا, لہٰذا شوکت ترین کو نہیں چلنے دینا. ٹھیک ہے. تو شوکت ترین کو کہاں سے دبایا جا سکتا ہے؟ شوکت ترین کو 2 ہیڈ سے دبایا جا سکتا ہے. ایک FBR کا چیئرمین جو ہے وہ اس کو ناکام کرنے پہ اترا ہے تو شوکت ترین ناکام ہو گیا, اور دوسرا گورنر اسٹیٹ بینک اس کو ٹھبی کرا دے تو وہ پھر بھی ناکام ہو گیا. شوکت ترین نے تو منہ سے مانگ کے لینا ہے کہ FBR کا چیئرمین مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہو گیا, فی الحال تو وہ بجٹ کی طرف مصروف ہے نا. جی جی. تو FBR کا چیئرمین مجھے یہ چاہیے, تو جب وہ FBR کا چیئرمین لے سکتا ہے تو گورنر اسٹیٹ بینک ایسا ہے جسے وہ نہیں لے سکتا, اور گورنر اسٹیٹ بینک نے خبریں چھپوا دی ہیں, افواہیں چھڑوا دی ہیں کہ میں جا رہا ہوں. تو اسٹیو جاب نے فوراً جا کے کہا کیسے چلے ہو جاؤ نہ یوں چھوڑ کر, وہ جو فلیکس لگی تھی کہ دل ابھی بھرا نہیں, جانے کی باتیں جانے دو, شکریہ والے بینر لگے تھے نا جی, جانے کی باتیں جانے دو. تو اب یہ کھیل جو ہے دونوں محاذوں پہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آپ سمجھیں کہ 2 اسٹیڈیم ہیں اور ہم دونوں اسٹیڈیم کے درمیان جو دیوار ہے اس دیوار کے اوپر نا ایک لات ادھر اور ایک لات ادھر رکھ کے بیٹھے ہوئے, نہیں پتا سے لگا کے بیٹھا, اور ادھر والا بھی میچ دیکھ رہے ہیں اور ادھر والا بھی میچ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کی رہے ہیں. میاں اظہر کے صاحبزادہ سارے سین میں کدھر ہیں یہ فرمائیے. میاں اظہر کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وہ والی پارٹی ہے. بی بی دسو پھر میں جاواں میں جاواں کہ کھلواں, وہ آپ لطیفہ سمجھ آئے نا. ہاں وہ بس یہ کہہ رہے بی بی میں جاواں کہ, کیونکہ فائنانس کے پورٹ فولیو کا وہ بھی تو امیدوار ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ پارٹیاں میں سے کوئی ایک دوسرے کی پینٹ اتارے گا, کوئی بھاگے گا تو میری باری آ جانی ہے. اچھا کیونکہ اسٹیو جاب تو دوبارہ نہیں آتا فنانس منسٹر, یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں. 3 سال گزر گئے, 2 سال رہ گئے, 2 سال میں اس کی باری نہیں لگنی. ٹھیک ہے, نئی کو پارٹی ڈھونڈی نہیں جانی. عبدالحفیظ شیخ بھی سائڈ لائن ہو گیا, وہ بھی سائڈ لائن ہو گیا. نئی کو پارٹی عبدالحفیظ شیخ کے الزام انجام کے بعد آنے کو تیار نہیں ہے. 6 ماہ کے اندر اندر اس کو سینٹ یا قومی اسمبلی کا کوئی نہ کوئی الیکشن لڑوا کے منتخب کروانا پڑے گا, ادروائز قانون کے تحت, آئین کے تحت یہ عہدہ برقرار نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو انہوں نے قانون کے اندر مجوزہ ترمیم کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ اتنے دن تک بندہ حلف نہ اٹھائے تو وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں اسحاق ڈار صاحب کی جو سیٹ خالی ہوگی اس کے اوپر اس کو الیکشن لڑوایا جائے گا سینٹ کا. اوکے ٹھیک ہے, مزہ ہے, بہترین دادا جی. تو اس وقت جناب مزہ آپ لیں, انجوائے کریں. کیسے انجوائے کریں؟ اوپا جن دونوں کے ٹویٹس پڑھنا شروع کر دیں. شوکت ترین تو چپ ہے فی الحال, وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے, ٹویٹر والا بندہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اسی وجہ سے مار کھائے گا. ویسے بائی دا وے یہ میری بات نوٹ کر لیجیے, وہ سوشل میڈیا کا بندہ نہیں ہے اور یہی اس کا ڈس ایڈوانٹیج بنے گا, یہیں سے اس کو مار پڑے گی. وہ ایک اور گال ہو گئی. جی بتائیے. عمر قریشی جو تھا نا, وہ پہلے ڈان میں ہوتا تھا, ایک رپورٹر تھا. ہاں جی, ہے نا, عمر آر قریشی کے نام سے اس کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے. عمر آر قریشی صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کو جا کے انہوں نے آرگنائز کیا تھا, پورے بندے توڑ کے لے گئے تھے, سما سے بھی, یہ بھی, ادھر بھی. جی ٹھیک ہے, اپنے بھی 2-4 برخوردار ہیں وہاں پہ. وہ پیپلز پارٹی کی انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم بنائی 2018 کے الیکشن کے بعد, جس میں پھر انہوں نے چنگا پی ٹی آئی کو نبڑے ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس بات کی خوشی. ٹھیک ہو گیا, وہ پی ٹی آئی جوائن کر گئے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جوائن کر گئے. اچھا, وہ ادھر چلا گیا ہے. ادھر چلے گئے. آج کل وہ عمران خان صاحب کے مختلف انیشیٹو کی پوسٹیں کر رہا. میں کوئی نو کیوں ہو گیا, خوشخبریاں تو نہیں دیتا پھر رہا. اب اس کے اوپر بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہی ہے تو اس لیے وہ کہہ رہا. میں کہ نہیں, نوکری بیچاری کی ٹرانسفر ہو گئی نا. یہ 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کے مجاہدین کی ٹرانسفر بھی تو ہوتی رہتی ہے نا, کہ جوان اس محاذ پہ نہیں, اس محاذ پہ. تقرریاں اور تبادلے, یہ تبادلے کی بات. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم خبر پڑھوں گا. ناظرین کرام, 24 گھنٹے پہلے گلوبل میڈیا پہ ایک خبر بلنک کی اور پوری دنیا میں اس خبر کا بڑا نوٹس لیا گیا کہ کاپر کی قیمت 10 سال کے بلند ترین لیول پر چلی گئی ہے. یہ خبر اس وقت آئی جب سپلائی کے حوالے سے چلی, جو کہ کاپر کا پروڈیوسر ہے, اس کی طرف سے جو ہے سپلائی کنسرن شو کیے گئے. دیکھیے, یہ ان دنوں کے اندر اس طرح کے سپلائی کے کنسرن شو ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کے اندر بھی اپورڈ ایک ٹک لگ گئی ہے جی, اور سونا اپورڈ جا رہا ہے. اب دنیا بھر کے اندر اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, سونا اپ جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, جب آپ اس کی ریزننگ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سپلائی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ مختلف پروڈکشنز بند ہو رہی ہیں, مائننگز بند ہو رہی ہیں. مائننگز بند ہو رہی ہیں, یا مائننگ جو ہیں وہ ری ویمپنگ میں جا رہی ہیں, یا شٹ ڈاؤن لے رہی ہیں. پلس سیف ہیون بھی تو ہے نا, گولڈ مشینری انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا, اس کی تیل پانی اوور آلنگ اس میں جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی, سپلائی سائڈ ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ جناب ارتھ موونگ مشینری, ایکسٹرا وہ کیا ہوتے ہیں, ایکسکیویٹر اور اس طرح کی مشینری جو کہ زمین مٹی وغیرہ کھودتی ہے, اس کی جو ڈیمانڈز ہیں ان ممالک میں, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, لیٹن امریکہ کے ممالک ہو گئے جہاں سے سونا نکلتا ہے, ان ممالک کو سپلائی بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مائننگ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مائننگ نہیں بڑھ رہی بلکہ چلتی ہوئی مائنز جو ہیں وہ بند جا رہی ہیں. تو یہ ایک جمپ لے گا گولڈ. اگر آپ اس بینڈ ویگن میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں تو اگلے جون سے پہلے اس نے جو ہے آپ کو ایک پیک دکھانی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2100 کا بھی لیول توڑ سکتا ہے. جی, اگلا ٹارگٹ 2100 ہی ہے. 2100 کا لیول توڑ سکتا. کچھ تو لوگ 2900 کی امید لا کے بیٹھے ہی, 2.25 لاکھ روپے تولا. کیا؟ ہاں, نہ کوئی خبر نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, گولڈ مین سیک پریڈکشن سنے $37 پر آؤنس. آپ بتائیں. نہیں, کچھ میں نے کہا کچھ لوگ 2900 کے اوپر سودے بیچنے کا تہیا کیے بیٹھے. تو میں یہی عرض کروں 3700 کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, 3700 کی باتیں ہو رہی ہیں. گولڈ مین سیک کا ڈیٹا ہے. کچھ لوگ اسپیکولیشن میں نہ آئیے گا, لیکن اس بینڈ ویگن کو یہاں سے جوائن کیا جا سکتا ہے. میرے خیال 1775 پہ چل رہا ہے. 1775 پہ چل رہا ہے. 1772 کا ٹارگٹ لیول اس نے توڑنا تھا. اس کے اوپر نہیں, 1792 سے نیچے آیا یار. گولڈ 2078 سے نیچے گرا ہے. 2078 سے نیچے آیا ہے. تو اس نے ایک پیک لگوانی ہے لوگوں کے خیال کے اندر. یہ ماہرین کا تبصرہ ہے, میں آپ سے کو تبصرہ پہنچانے کا گناہ گار ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور جب سونا چلے گا تو ہمارے کچھ عزیزوں نے, ہمارے کچھ مہربانوں نے 20 کلو چاندی خرید کے رکھی ہوئی ہے. سونا چلتا ہے تو یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, کتنے کلو چاندی خرید کے رکھی ہے؟ 20 کلو. ایک کے پاس 10 من پڑی ہے. اچھا, 10 من. اب چاندی والوں کے لیے یہ ہے کہ چاندی تب چلے گی جب دنیا کے اندر لوہے کی کنزمپشن کم ہوگی اور آلٹرنیٹو مٹیریل اس کی جگہ لیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں پہ لوہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سے چاندی نکلتی ہے, اور جہاں پہ تانبا ہوتا ہے اس کے ساتھ سے سونا نکلتا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. لوہے کی اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. دھڑا دھڑ لوہا انڈیا اور چائنا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے زیادہ لوہا نکل رہا ہے تو زیادہ چاندی پیدا ہو رہی ہے.
اور چاندی کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے کبھی خواتین ہمیں چاندی والے ورق کے کھانے کھلایا کرتی تھی, برتن بھی گئے, اب وہ بھی ختم ہو گئے. برتن بھی چاندی کے جو ہیں وہ بھی جیولری بھی نہ ہونے کے برابر, جیولری بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی. تو جو اس کا صنعتی استعمال تھا اس کے آلٹرنیٹو آ گئے, اور زیور کے استعمال کے اندر اس کا استعمال کم ہو گیا. یوں چاندی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی, اور سپلائی جو ہے, کیونکہ انڈیا کو بھی لوہا زیادہ چاہیے, چائنا کو بھی چاہیے, تو وہ جتنا لوہا پیدا کریں گے ساتھ میں اس ریشو کے ساتھ چاندی تو پیدا ہونی ہے. جی, تو یہ ہے صورتحال. اس لیے چاندی کے اٹھنے کے امکانات نسبتاً کم ہیں, گولڈ کے زیادہ ہیں. ہاں, یہ سامعین کرام 2-3 ماہرین کے ساتھ ہم نے کم از کم کو 8 گھنٹے ارک ریزی کر کے جو نتائج اخذ کیے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. دروغ برگردن ماہرین. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.